बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के हवाले से कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर का ऐलान कर दिया। दूसरी जानब सुप्रीम लीडर, उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा? इस वक्त ये बातें चल रही हैं कि जो बताकर ईरान ने हमला किया है ये फेस सेविंग दी गई है। दूसरी जानब अमेरिका ये दावा कर रहा है कि उसने ईरान की तमाम न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया। ये दावा कितना दुरुस्त है? देखें, मेरा ख्याल है कि अमेरिका को तारीख़ में, हालिया तारीख़ में ख़ास तौर पर शायद इतनी बड़ी नाकामी या सबसे डिज़ास्ट्रस पीआर एक्सरसाइज जो हुई है, इसका सामना इससे पहले नहीं करना पड़ा हालिया तारीख़ में, कम से कम। क्योंकि जो खबर मैं आपके सामने इस वीडियो में रखने लगा हूँ, ये जिसे कहते हैं ना पक्के पैरों पे खड़ा होकर, हाँ, मैं पक्के पैरों पर खड़े होकर आपको खबर देने लगा हूँ। ईरान में इन्फॉर्म्ड लोगों से बात करने के बाद, पाकिस्तान में इंतहाई इन्फॉर्म्ड लोगों से बात करने के बाद, और इस पर बहुत हद तक, हर मुमकिन हद तक रिसर्च करने के बाद सही ये चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। क्योंकि जो अब खुफिया रिपोर्ट्स हैं, जो सैटेलाइट इमेजेस हैं, वो हमें एक नई कहानी सुना रहे हैं। और वो कहानी मेरा ख्याल है कि शायद तारीख़ के औराक में बड़े नुमायाँ जली हरूफ में लिखी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बाकायदा खुद अपने लिए फेस सेविंग तलाश कर रहे हैं। उनको जवाब नहीं मिल रहा सही कि वो CNN के रिपोर्टर्स को क्या जवाब दें, वहाँ पर अमेरिकन मीडिया जो बात कर रहा है उसको क्या जवाब दें, अपने कांग्रेसमैन को क्या जवाब दें, अपनी ही पार्टी के लोगों को क्या जवाब दें। वो तो अपनी पार्टी के लोगों को निकालने के पीछे पड़े हुए हैं। और इस सारे मामले में जो सही, जिसे कहते हैं ना कि हाथ हुआ है किसी शख्स के साथ, वो नेतन्याहू है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब किया था, उसके चंद मिनट के बाद नेतन्याहू एक बड़ी सी स्माइल लेके तमाम दुनिया के टेलीविज़न स्क्रीन्स पर नमूदार हुआ था और उसने डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर शुक्रिया अदा किया था और ये कहा कि जनाब अचीवमेंट हो गई है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह बर्बाद हो गया। ऑब्लिटरेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया गया, निश्तो नाबूद कर दिया। इट हैज़ सीज्ड टू एग्जिस्ट, कि अब ये अपना वजूद खो चुका है, ख़त्म हो चुका है इसका वजूद। इसके ऊपर ज़रा मैं आपके सामने चीज़ें रख देता हूँ। सैयद अली ख़ामनेई का जो रद्द-ए-अमल अभी तक आया है और ये कब तक चलेगा। एक बात आपको याद होगी कि हमने, खैर आप उस छुट्टी पर थे जब ये सारा मामला शुरू हुआ, आप यहाँ पर मौजूद नहीं थे। जिस दिन ईरान के ऊपर हमला हुआ है, उस हमले में ईरान का जितना बड़ा नुकसान हुआ, और 18 घंटे तक एक मुकम्मल खामोशी थी, सकूत था, और लगता यह था कि जितना बड़ा नुकसान ईरान का हो गया कि शायद इसको होश में आने में, जिस तरह एक स्टन गन का वार होता है या स्टन बॉम्ब का, कि एक आपकी सोचने समझने की सलाहियत मफकूद हो जाती है, आपको एक कान में सीटियां बज रही होती हैं, सुनाई नहीं दे रहा होता, वो सूरत हाल हो जाती है आपकी कि आप कोई जवाब ना दे पाएँ, आपके हाथ पाँव शल हो जाएं। हुआ तो ये था ईरान के साथ कि आपके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को उड़ा दिया, शहीद कर दिया, आपके टॉप मिलिट्री कमांडर्स को शहीद कर दिया, आपके आर्मी चीफ, आपके इंटेलिजेंस चीफ, आपके पासदारान इनकलाब के कमांडर, और यानी पलक झपकने में इतना बड़ा नुकसान हो गया। जिस वक्त ईरान ने अपने हमले का आगाज किया है, उस वक्त तक भी तसल्ली थी, कोई मसला नहीं था। जिस वक्त पहला मिसाइल ने टच डाउन किया है इसराइली सरजमीन को, उस वक्त मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि अब अमेरिका, यूरोप, इसराइल की पुष्टपनाही करने वाले तमाम ममालिक कहेंगे अमन होना चाहिए। जी, ये हमने वीडियो इकट्ठी की, उसमें कहा था। हाँ, कि अब ये जितने लोग जो इसराइल को की हल्लाशेरी करते हैं ना, जो उसको बताते हैं, जो उसकी पुष्ट पे खड़े होते हैं और पूरे रीजन में उसकी जेनोसाइड पे, हर चीज़ पे खामोशी इख्तियार रखते हैं, अब वो मौका है जब इसराइल में बम गिरने शुरू हुए हैं, जब इसराइल में धमाके हो रहे हैं, जब इसराइल में मिसाइल हिट कर रहे हैं, तो अब ये कहेंगे कि हमें अमन चाहिए, फिर सफेद झंडे लेके निकल। अब ये बताएंगे कि रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के तहत ये दुनिया चल रही है। एक अक़वाम मुत्तहिदा है, एक उसका चार्टर है, उस प्रिंसिपल्स में जो सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट्स है, और इस इलीगल स्टेट की भी एक सॉवरेनिटी है, उसका जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। ये आसान मरहला नहीं था। देखें, इसराइल में बेंजामिन नेतन्याहू हो, चाहे ओवरऑल जो सहूनी ज़ायनिस्ट लॉबी है, उसका ऑब्वियसली कि इतना बड़ा असर व रसूख मौजूद है। एक बात बड़ी वाज़ेह थी,
کہ جس وقت یہ حملے ایران کے سکسیسفل ہونا شروع ہوئے اور ان کا ایک سکسیس ریٹ بڑھتا ہوا دکھائی دیا ہے، پہلے 10% سے یہ جب یہ 40% پہ پہنچا ہے، جب ہم نے تل اویو میں بلڈنگز پر میزائل لگتے دیکھے ہیں، جب وہاں کے رہائشی علاقے تباہ ہونا شروع ہوئے ہیں، رہائشی اپارٹمنٹس جب ویزمن انسٹیٹیوٹ سے لے کر طول و عرض پر 22,000 مربع کلومیٹر پر مختلف مقامات پر ایون ایرانین ڈرونز نے جا کر ہٹ کیا ہے، یہ وہ موقع تھا جس وقت ہمیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اب ان کی کوشش ہوگی کہ فوری اس جنگ سے جان چھڑائی جائے، ورنہ جو ایرانین میزائلز ہیں انہوں نے جس طریقے سے بریچ کیا ہے آئرن ڈوم کو، ڈیوڈ سلنگ کو، ایرو 2 ایرو 3 اور تھاڈ اور دنیا کا بہترین جدید ترین فضائی دفاعی نظام، اس کو چیٹ کرتے ہوئے، بریچ کرتے ہوئے جب ایرانین میزائلز ہٹ کر رہے ہیں تو پتہ چل گیا تھا کہ اب یہ جانا ہے ٹورڈز اے کلوز۔ لیکن اس طرح ہوگا، ایران نے جو حملہ کیا وہ بتا کر کیا، یہ بات تو بڑی واضح ہے، انہوں نے قطر کو بتا دیا تھا، اور قطر اور امریکہ کے درمیان، ان سب کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ موجود ہے، وہاں پر ان کی ملٹری بیس ہے، وہاں سے طیارے ریجن سے ریموو کیے گئے تھے، امریکہ نے اپنے ایسٹس کو ریموو کیا تھا، ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ ان کا جو فضائی دفاعی نظام ہے اگر وہ اسرائیل کو نہیں بچا سکا تو ان بیسز کو بھی نہیں بچا سکے گا۔ صحیح۔ تو یہ تو بڑا واضح ہے کہ یہ بتانا تھا کہ ہم کرنے لگے ہیں کہیں راستے میں پیسنجر پلینز اور کوئی نارمل سویلینز کا ڈیمیج نہ ہو جائے، تو وہ تو ایران نے تو بتا کر کیا، لیکن اس کی میسیجنگ بڑی اسٹرانگ تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کلیم کیا، امریکہ نے کلیم کیا کہ ہم نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا اسٹیلتھ B-2 بومبر طیاروں کا آپریشن سکسیسفلی کیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کر اپنا ہاتھ گھما کر پوری دنیا کو بتایا کہ پوری دنیا میں کوئی آرمی یہ کام سر انجام نہیں دے سکتی تھی، اور اس طریقے سے جو ہم نے کیا ہے، ہم نے مسوری سے جہاز اڑائے ہیں، 18 گھنٹے پرواز ہوئی ہے، ری فیولنگ ہوئی ہے، 2 پائلٹ تھے، ایک سوتا تھا ایک اڑاتا تھا، ایک سوتا تھا ایک اڑاتا تھا، پھر وہاں پر پہنچے ہیں، پھر وہاں پر جو ہے وہ ایران کا سسٹم ہمیں نہیں پکڑ پایا اور ہم نے اوبلیٹریٹ کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے اوپر جو اپنی فیس سیونگ کے ٹویٹ کیے اور جو سید علی خامنہئی کا رد عمل آ رہا ہے، اس پر آنے سے پہلے اب آپ ذرا ٹھنڈے دل سے دیکھیں، یہ جو سب سے بڑا فیول انریچمنٹ پلانٹ ہے ایران کا فوردو، میں وہاں پر گیا نہیں ہوں لیکن میں اس ایریا سے گزرا ہوں، قم سے تہران اور تہران سے قم، بائی ٹرین بھی سفر کیا ہے، بائی بس بھی سفر کیا ہے، بائی روڈ سفر کیا ہے، اور اس کے بالکل قریب ایک مقام پر، جس طرح ہمارے ہاں موٹر وے پر ریسٹ ایریاز بنے ہوتے ہیں، تو اس سے تقریباً 18 سے 19 کلومیٹر دور وہ مقام آتا ہے جہاں پر ہم ریسٹ ایریا پر موجود تھے، اور جو ہمارے ساتھ ٹور گائیڈ موجود تھے تقی بھائی، انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ جو صحرا آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کے پیچھے آپ کو صحرا نظر آ رہا ہے اور دور آپ کو جو ہے وہ سنگلاس پہاڑ اور وہ نظر آ رہے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایران کا سب سے امپورٹنٹ جو یورینیم انریچمنٹ پلانٹ ہے، اور یہاں پر اس کے حوالے سے بڑا وہ چل رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ امریکہ نے یہ دعویٰ کیا، اور جو سیٹلائٹ امیجز ہمارے سامنے ہیں، سیٹلائٹ امیجز کیا آئے ہیں دیکھیں، بڑا واضح نظر آتا ہے، جو بیفور اینڈ آفٹر کے سیٹلائٹ امیجز ہیں، جب آپ ان کا بغور جائزہ لیتے ہیں تو اس میں آپ کو واضح طور پر وہ فیسلٹی اور اس کا اوپر کا سٹرکچر نظر آتا ہے، لیکن ساتھ میں وہاں پر جو مٹیالہ رنگ ہے زمین کا وہ آپ کو نظر آتا ہے، اور آفٹر میں آپ کو 6 کریٹرز یعنی کہ 6 کھڈے، 6 گڑھے نظر آتے ہیں آپ کو، سیٹلائٹ سے لے ہوئے بہت بڑے بڑے وہ کریٹرز جو ہیں، وہ ظاہر ہے کہ وہاں پر جو پینیٹریٹر بوم ہیں، جو بنکر بسٹر بومز ہیں وہ گرے ہیں، اب 6 بومز گرے ہیں، اور ارد گرد آپ کو زمین جو ہے وہ گرے نظر آتی ہے، جس کا مطلب کیا ہے کہ نیچے کنسالیڈیٹڈ کنکریٹ موجود تھا۔ اب اس کے حوالے سے اطلاعات ہے کہ وہ جو کنکریٹ ہے وہ اس کی اتنی تہیں تھی اور وہ اتنا نیچے تھا اوریجنلی پلانٹ کہ وہاں تک امریکن بنکر بسٹر بومز بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ میں رپورٹس بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن ایک جنرل نالج کا سوال آپ سے کرتا ہوں، کرامت مغل صاحب، اگر امریکہ کا دعویٰ یہ ہے، اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے، اور یہ دعویٰ درست ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیئر بوم گریڈ یورینیم انریچڈ موجود تھی، یعنی اتنی افزودہ یورینیم موجود تھی کہ جس سے نیوکلیئر بوم بنایا جا سکتا تھا، 60% سے زیادہ تھی، 70% سے زیادہ تھی، 80% سے زیادہ تھی، اور اس کے سینٹریفیوجز موجود تھے، اگر ان کو تباہ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب آپ کو پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے
کہ سب سے پہلے 5 سے 10 کلومیٹر کے ریڈیس میں ہر شے بھون جائے گی اور وہ جو دھماکہ ہوگا، وہ جو اس سے ریڈیشن ہوگی، اس پہ سب سے پہلے 50 کلومیٹر کے ریڈیس میں، اینڈ ریممبر دیٹ 50 کلومیٹر کے ریڈیس میں قم شہر آتا ہے، لگ بھگ 44 کلومیٹر دور ہے فردو کے انریچمنٹ پلانٹ سے قم، اور پھر 127 کلومیٹر لگ بھگ دور ہے تہران فردو سے۔ یہ تمام کا تمام ایریا، وہاں پر اب تک لاکھوں اموات سڈن آرگن فیلئر سے ہو چکی ہوتی، صحیح، کسی کا دل بند ہو چکا ہوتا، کسی کے گردے کام کرنا چھوڑ چکے ہوتے، کسی کے پھیپھڑے، کسی کا وائٹل آرگن کولیپس کر چکے ہوتے، خون کی الٹیاں آ رہی ہوتی لوگوں کو وومٹنگ ہو رہی ہوتی، ان کے کانوں سے، ان کے آنکھوں سے، ناک سے خدا نخواستہ بلیڈنگ شروع ہو چکی ہوتی۔ اگر ایران اور اسرائیل، اگر امریکہ اور اسرائیل نے اپنا آبجیکٹیو اچیو کیا ہوتا اور پھر اس پورے خطے میں، مشرق وسطیٰ میں، ایران میں، افغانستان میں، سینٹرل ایشیا میں، یورپ میں، پاکستان میں، ساؤتھ ایشیا میں، تمام کے تمام ممالک میں ایمرجنسی ڈکلیئر ہو چکی ہوتی، صحیح، اور وہ ایمرجنسی کیا ہوتی کہ کوئی ہوا کا رخ تابکاری کے اثرات ہمارے تک لا سکتا، اگلے کئی سالوں تک وہاں پر کوئی سبزی چرند پرند نہ پرمار سکتا، وہاں پر سبزی نہ اگتی، وہاں پر فصل نہ اگتی، وہاں پر جو اس وقت ان ممالک میں تابکاری کے اثرات جس طرف ہوا اس کو لے جاتی، ان ممالک میں کینسر سے اموات کی شرح آپ کو آنے والے سالوں میں نظر آتی۔ پوری دنیا میں فضائی حدود جو ہیں وہ ایئر سپیس بند ہو چکی ہوتی، انٹرنیشنل ٹریفک رک چکا ہوتا اگر خدا نخواستہ یہ ڈیزاسٹر ہوا ہوتا۔ تو یہ کلیم کرنا ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ ہم نے اوبلیٹریٹ کر دیا اینڈ دے کین ناٹ ہیو اے بام ناؤ، اگر ان کا کلیم یہ پہلے والا درست ہے کہ ان کے پاس نیوکلیر بام بنانے کی جتنی پیوریفائڈ انریچڈ یورینیم موجود تھی اور ہم نے وہ تباہ کر دی، اگر تو وہ ایگزسٹ کرتی ہے اس کا مطلب ہے وہ تو بام بنا سکتے ہیں، بشہر کی فیسلٹی موجود ہے، باقی بھی بہت ساری فیسلٹیز موجود ہیں، تو ان کے پاس تو یورینیم تو آپ نے انریچڈ سینٹریفیوجز تو آپ نے تباہ نہیں کیے جی، نہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے چیف نے یہ بات کی ہے، نہ یو این کے نیوکلیر واچ ڈاگ نے یہ بات کی ہے، نہ روس یہ بات کر رہا ہے، نہ چین یہ بات کر رہا ہے، نہ پاکستان یہ بات کر رہا ہے، نہ انڈیا یہ بات کر رہا ہے، نہ یورپ یہ بات کر رہا ہے، کوئی بھی یہ بات نہیں کر رہا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ان کے پاس یہ موجود ہے تو پھر آپ نے کیا اچیو کیا اس میں، تو فیس سیونگ تو آپ نے حاصل کیا ہے۔ اور یہ رپورٹس باقاعدہ انٹرنیشنل میڈیا میں آئی ہے جس میں سینئر ایرانین آفیشلز مختلف لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں امریکہ نے انفارم کیا تھا کہ ہم یہ حملہ کرنے والے، جی، اور ظاہر ہے کہ وہاں پر سے ریموو کی گئی ہیں چیزیں کہ اتنے بڑے اٹیک میں نہ کوئی جانی نقصان رپورٹ ہوتا ہے، نہ زخمی رپورٹ ہوتے ہیں، نہ شہادتیں رپورٹ ہوتی ہیں، نہ سینٹریفیوجز تباہ ہوتے ہیں، نہ تابکاری ہوتی ہے، کوئی ریڈیو ایکٹیویٹی رپورٹ نہیں ہوتی، کوئی ایریا کو خالی کرنے کا اعلان نہیں کیا جاتا۔ میری جس بندے سے بات ہوئی ایران میں، ایرانین میڈیا میں بڑا جو ہے وہ نام ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ محض 22 کلومیٹر پر اس سائٹ پر آنے والے راستوں کو بند کیا، صحیح، میڈیا کا ایکسیس، انفارمیشن کا ایکسیس روکا گیا ایران کی طرف سے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ ایمرجنسی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہو، ہاسپٹلز الرٹ پر ڈل گئے ہوں اور لوگوں کو کہا ہو کہ آپ یہاں سے نقل مکانی شروع کر دیں، جان بچا کر بھاگیں، تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ لہٰذا امریکہ کا یہ دعویٰ دیکھیں نا، ڈونلڈ ٹرمپ اب آپ کو بکھلائے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جس طریقے سے بات کر رہے ہیں سید علی خامنہئی کے اس پر آنے سے پہلے، اب آپ اندازہ لگائیں، پہلے انہوں نے کہا اوبلیٹریٹڈ، صفحہ ہستی سے مٹا دیا، پہلا ان کا جو ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان تھا اور نیتن یاہو کا کہ ہم نے تو جناب اچیو کر لیا جو اچیو کرنا ہے۔ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں فرام اوبلیٹریٹڈ ٹو مونیومنٹل ڈیمیج واز ڈن، کہ ایک بہت بڑا ڈیمیج ہوا ہے، نقصان ٹو آل نیوکلیئر سائٹس ان ایران ایز شون بائی سیٹلائٹ امیجز. Obliteration is an accurate term. The white structure shown is
deeply embedded into the rock. माजरत के साथ सुबह का वक्त है रात और भर के जागे हुए हैं। इस सारी हंगामा खेजी को कवर कर रहे हैं और उस दौरान ऑब्वियसली बोल कर हलक जो है वो खुश्क हो चुका है. तो द वाइट स्ट्रक्चर शोन इज डीपली एम्बेडेड इनटू द रॉक with even its roof well below ground level and completely shielded from flame. The biggest damage took place far below ground level, bullseye. अब डोनाल्ड ट्रंप वो बाबा है जो आपको जगह जगह लोगों को पकड़ कर यकीन दिलाता हुआ नजर आएगा कि मैंने ईरान के जौहरी हथियार तबाह कर दिए. मैंने या तो ईरान के पास थे नहीं या आपने तबाह नहीं की. सही. इसके अलावा तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है. या तो ईरान के पास आपका झूठ था, जैसे वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन इराक में आपने कहा था कि WMDs जी, या तो ईरान के पास थे ही नहीं या फिर आपने तबाह नहीं की. सही. तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे. बिल्कुल सही. ठीक है. अब वो डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से इसमें पगला गए हैं कि वो बाकायदा जिसे कहते हैं ना कि नाराज हो रहा है उन लोगों से जो इसको क्वेश्चन कर रहे हैं. अभी मैं आपको ट्रुथ सोशल की एक पोस्ट बताता हूँ. The sites that we hit in Iran were totally destroyed. यकीन करो मेरा कि जिन साइट्स को हमने हमला किया वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं. And everyone knows it. और सबको इसका मालूम है. Only the fake news would say anything different in order to try and demean as much as possible. सिर्फ जो झूठी खबरें फैलाने वाले करामत मुगल जैसे लोग हैं, बस कर दें. वही आपकी बात कर रहे हैं. आपकी और मेरी बात कर रहे हैं. हम झूठी खबर फैला रहे हैं. जो उसकी बात would say anything different, कोई और बात करेगा in order to try and demean as much as possible. And even they say they were pretty well destroyed. Working especially hard on this falsehood is Alison Cooper of fake news CNN, dumb Brian L. Roberts, chairman of Concast, Johnny Carl of ABC Fake News, and always the loser of, again, ये तो लड़ाइयाँ भुगता रहा है. Concast NBC Fake News. It never ends with the sleazebags in the media, and that's why their ratings are at an all-time low. Zero credibility. जी. यानी ट्रम्प को अब समझ नहीं आ रही कि अपने हवाले से जो अब उनकी जो एक डिजास्टर्स PR एक्सरसाइज है उस पे वो अब कैसे जान छुड़ाएं, किस तरह दुनिया को यकीन दिलाएं कि हमने किया है. भाई अगर आपने किया है तो सबूत दे दें. नहीं, सबूत ये वो चीज़ है जिसका सबूत देना नहीं पड़ता, खुद आ जाता. जिसका सबूत मैं आपको बता रहा हूँ. मल्टीपल ऑर्गन कोलैप्स, ब्लीडिंग, आँख नाक कान से खून का रवां हो जाना, खून की उल्टियाँ आना, लोगों का फौरी तौर पर लुक़्मा अजल बन जाना. अगर ये बात दुरुस्त हो तो उसके लिए दुनिया को जाकर बताना नहीं पड़ता. वो डेवलपमेंट खुद इन इटसेल्फ बता देती है कि ये हो चुकी है वकूफ़ पज़ीर. तो ऐसा कुछ नहीं हुआ. अब आ जाएं, जो ज़ाहिर है कि एक सवाल मौजूद है कि अब आगे मामलात क्या होंगे. अभी इब्तदाई रिपोर्ट से ये आ रही हैं कि ईरान ने एग्री कर लिया है सीज़ फायर के लिए, और सीज़ फायर के लिए एग्री करना ईरान का वेरी मच लाइकली फ्रॉम डे वन. जब उनके यहाँ इतना बड़ा मामला हो गया और शहादतें हो गई, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि टॉक्स तब हो सकती हैं जब बमबारी रुक जाए. आप मिसाइल मारना छोड़ दें, हमारी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी छोड़ दें, हम बैठ जाते हैं टॉक्स करने के लिए. ये तो नहीं हो सकता ना कि यकतरफा होगा. जब वो रोकेंगे तो ये भी रोकेंगे. तो दे वर ऑलरेडी एंड ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर अ सीज़ फायर. इसको आप रिट्रीट की पसपाई इख्तियार करने की हिकमत अमली भी कह सकते हैं. और दुनिया के बड़े बड़े जर्नैलों ने इससे फतह हासिल की है. वो वक्त जब सलीबी जंगों के बाद और पहली जंग अजीम से पहले इंसानी तारीख का सबसे बड़ा फौजी लश्कर तैयार किया गया, द रेड, जो आर्मी तैयार की गई, जो नेपोलियन बोनापार्ट की आर्मी थी, जो 7,24,000, जिसमें रिजर्व शामिल है, जिसमें सप्लाई लाइन शामिल है, जिसमें उनके कवलरी, उनके घुड़सवार, उनके तीरंदाज, उनके तमाम तोपची, ये सारे शामिल हैं. वो जब आर्मी रेस करके रशिया पर इन्वेड करता है तो अलेक्जेंडर वन, रूसी ज़ार, एंगेज ही नहीं करता. हालांकि 2 लाख से ज़ायद की पोटेंट आर्मी उसके पास थी, उसका ग्राउंड था. कहाँ वो यूरोप से चलता है और ब्रॉडनो तक पहुंचता है. पहली जंग ब्रॉडनो में होती है, मॉस्को से 71 किलोमीटर दूर, और वो जंग जीत जाता है. फ्रिक विक्ट्री मिलती है.
یعنی ایسی وکٹری جس میں اس کے اپنے اتنے جرنیل اور فوجی مارے جاتے ہیں کہ اس کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتا. وہ ماسکو آ جاتا ہے, الیگزینڈر ماسکو چھوڑ کے چلا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ کر لو حکومت, سردی سے مرنے لگتے ہیں. اور دیٹ واز, اس کو کہتے ہیں بگننگ آف دی اینڈ آف نیپولین, کہ آپ طاقت کے زوم میں چلے آ رہے تھے, اگلے پسپائی اختیار کرتے جا رہے تھے, پیچھے جا رہے تھے, آپ کو ٹریپ میں لے آئے. $285 ملین ڈیلی کا خرچہ اسرائیل کا ہو رہا تھا بھائی اس جنگ پہ. ایران تو نہیں روک رہا تھا نا, ایران میں تو گر رہے تھے, تباہی ہو رہی تھی, وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ایسے, ہم تم کو بھی جو اسرائیل کا جو فیس لوز ہوا ہے سارے معاملے میں, جو اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے, وہ تو بالکل ہی ایک ڈفرینٹ چیز تھی. ان کا ایک جو ہوا تھا ان کے بارے میں جو تھا کہ بھائی ان کی تو چڑیا پرندہ پر نہیں مار سکتا. کجا یہ کہ اتنا بڑا میزائل آتا ہے اور میزائل آ کر گرتا ہے اور آنکھوں کے سامنے تل اویو کے لوگ چیخے مار رہے ہیں, بنکرز میں بیٹھے ہوئے ذہنی خوف کا شکار ہیں. ایران نے تو بڑی جنگیں انڈیور کی ہے نا. تو یہ ایک بڑی نئی ڈائمنشن ہمارے سامنے آئی ہے. اور اب جو دو چیزیں اس تمام معاملے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ سید علی خامنہئی کی طرف سے آئی ہیں, ایک وی ڈڈنٹ ہارم اینی ون, ہم نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا, اینڈ وی ول ناٹ ایکسیپٹ اینی ہراسمنٹ فرام اینی ون انڈر اینی سرکمسٹانسز, کہ ہم کسی کی طرف سے ہراسمنٹ نہیں کریں گے کسی بھی صورت میں. اینڈ وی ول ناٹ سبمٹ ٹو اینی ونز ہراسمنٹ, تو اس کے سامنے جھکیں گے نہیں, سرنڈر نہیں کریں گے. اینڈ دس از دی لاجک آف دی ایرانین نیشن, کہ یہی منطق ہے ایرانین قوم کی. اور پھر ایک میسج جاتا ہے کہ ناؤ اٹس جسٹ یو اینڈ می لیفٹ, یو ول ہیو نو وے ٹو اسکیپ. اور پھر سید علی خامنہئی نے دوبارہ اس کے حوالے سے اور بھی رد عمل دیا. بٹ ویری انٹرسٹنگ ٹائمز, اینڈ میرے خیال میں شاید اگر اس وقت اس چیز کو آنے والے وقت میں ظاہر ہے کہ اسٹڈی کیا جائے گا, بڑا واضح طور پر سامنے آئے گا کہ یہ سارا جو فیس سیونگ ہے اصل میں تو نیتن یاہو کو فیس سیونگ ملی ہے. اس پر اب میزائل گرنا بند ہو جائیں گے. اب امریکہ کو فیس سیونگ ملی ہے اس سارے معاملے میں, اور ایران کو بھی فیس سیونگ ملی ہے. تینوں فریق جو ہیں ان کو فیس سیونگ ملی ہے. تو یہ جنگ کے خاتمے کی بات ہوئی ہے, ٹروس کی بات ہوئی ہے. باقی یہ کہنا کہ ایران کو تباہ و برباد کر دیا ہے, رپورٹس کچھ اور بتاتی ہیں. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.